اعلان ہے کہ آپ کا ہر خطبہ اور سوال و جواب کی نشست جو ہے الخیر میڈیا یوٹیوب چینل پر مل سکتا ہے، تو دوست احباب اس کو لائک بھی کریں اور آگے بھی نشر کریں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کن وجوہات پر صحیح ہے اور کن وجوہات پر غلط ہے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں، جو سیپریٹ فیملی سسٹم ہے اس کا اسلام میں تصور نہیں، یہ گوروں کا نظام ہے اور اہل عرب کے اندر یہ نظام نہیں تھا۔ یہ سیپریٹ فیملی سسٹم عربوں نے یہ 40-50 سال ہوئے اس کو ایڈاپٹ کیے۔ یورپ نے کئی چینل بنائے ہیں جو عربی زبان کے اندر ہیں، اور کئی عرب جو لبرل ملک ہیں جیسے مصر وغیرہ، تو ان چینلوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کی اکثریت کا مزاج جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے۔ آپ کو وہاں کی اکثریت جو لوگ ہیں ان کی 3 خواہشیں نظر آئیں گی: اچھا موبائل، اچھی گاڑی اور خوبصورت بیوی۔ اب وہ سیپریٹ فیملی سسٹم کیا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ شادی کرنے کے لیے الگ گھر بنائے یا اس کا باپ اس کو الگ گھر بنا کر دے، جس میں وہ اپنے خامند اس کے حقوق ادا کرے جو میاں بیوی کے حقوق و فرائض ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو طلاقیں ہیں وہ عرب معاشروں میں ہیں، جس پر ان کے علماء کو بڑی تشویش ہے اور حکام کو بھی بڑی تشویش ہے۔ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، آپ اس کے اندر کچھ اسلامی چیزوں کو اگر داخل کر دیں تو بہترین یہ نظام ہے۔ مثال، بھائی رہتے ہیں، ان کا کچن الگ ہو، آپ دوسروں کے بچوں کو نہ مارے ڈانٹیں۔ بڑے بڑے بھائی جو ہیں یہ بچوں کی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے معاملے میں انسانوں کے جو دل ہیں وہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے بھائی کے بچے کو ماریں گے تو اسے برداشت نہیں ہوتا، طبعاً اور فطرتاً برداشت نہیں ہوتا، مائیں برداشت نہیں کر پاتی۔ تو چچا سمجھتا ہے میرا تو یہ بھتیجا ہے، اس کو میں جیسے مار دوں، جیسے میرا دل چاہے اس کو لگا دوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کچن الگ ہو جائے، بچوں پر، دوسرے کے بچوں پر آپ تحکم نہ جمائیں، مالی حقوق متعین کر دیں کہ یہ میرے بھائی کا ہے اور یہ میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اور جو خواتین پردہ داری کرنا چاہتی ہیں ان کو پورا موقع دینا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے پہلے مذہبی گھرانوں میں شادیاں کر لیتے ہیں، پھر جب بچی پردہ کرتی ہے تو اسے کرنے نہیں دیتے۔ یہاں تو نکاح کرنے سے پہلے سوچو۔ اور کئی میں نے مولویوں کی مذہبی لوگوں کی بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتی، لیکن جب الگ ہونا ہوتا ہے تو کیا کرتی ہیں؟ جی میں نے تجھے پردہ کرنا ہے دیور سے، جیٹھ سے۔ بھائی علامہ صاحب، آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچی دی کیوں ہے؟ دیتے ہوئے نہیں سوچا آپ نے کہ یہ بھائی اکٹھے رہتے ہیں اور میں ان اکٹھے لوگوں میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں؟ تو لوگ حسب ضرورت دین کے کارڈ کو استعمال کرتے ہیں، حسب ضرورت۔ جیسے حقیقت میں، ریالٹی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں عالم دین، نیک طبع ہیں، انہوں نے شادی کی، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا۔ جب بچہ ہوا تو وہ اپنے ہسبینڈ کو کہنے لگی کہ آپ اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہر مسئلہ آیت حدیث سے بتاتے ہیں، تو مجھ پر تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں آتی کسی آیت حدیث میں نے تو نہیں کرنی، میں نے نہیں کرنی۔ لوگ مذہبی بندوں سے نکاح کرنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ مولوی کا ظاہر کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے، ملوین صاحبہ کا ظاہر کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے۔ اس سے پھر لوگ اسلام کو، مذہب کو نشانہ بناتے ہیں کہ بندے کو اتنا مذہبی نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ انسان جتنا، مچھلی جو ہے نا، مچھلی پانی کی جتنی گہرائی میں جائے گی جال سے اتنا بچے گی۔ جو مذہبی آدمی ہے وہ جتنا مذہب کے اندر جائے گا اتنا وہ محفوظ ہوگا،
اتنی اس کے لیے خیر ہوگی. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. جو لوگ 2 in 1 بنتے ہیں نا وہ ہمیشہ پھنستے ہیں کہ بظاہر وہ دیندار بھی ہیں اور جب وہ بھی دینوں میں بیٹھتے ہیں دھیان دینا میری داڑھی نہ ویکھیا جے میں ایڈا دیندار نہیں ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. یک رخ انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ یہاں تو پورا دیندار ہو یا پورا دنیا دار ہو. حسب ضرورت یہ پتے نہیں کھیلنے چاہیے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے پھر قرآن حدیث پہ عمل کرنا ہے. اب وہ بیچارہ اپنی والدہ کا کھانا خود بنائے, بازار سے لے کر آئے, بیوی کبھی سر باندھ لے کبھی ماں کے گھر چلی جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں دوسرا نکاح کرنے لگا ہوں. کہتی ہے کیوں؟ کہتا ہے قرآن حدیث پہ عمل کرنا ہے, مجھے تو وہ عورت چاہیے جو میرے ماں باپ کو سنبھالے کھانا کھلائے. تو قرآن حدیث میں دوسرا نکاح تو آتا ہے نا کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. تو پھر ٹھیک ہے قرآن حدیث پہ عمل ہوئے گا. وہ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تم نکاح نہ کرو میں بغیر دلیل کی خدمت کرتی چلی جاؤ گی. حالانکہ قرآن اور حدیث میں ایک بات سمجھیں, ہمیشہ کے لیے ایک بات سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے پابند کر دیا ہے کہ مولوی عمر صاحب آپ تب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہ ہوں. یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پابند کر دیا ہے کہ ماں باپ کی رضا کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے, اور بیوی کو پابند کر دیا ہے کہ خامد کی رضا کے بغیر تو اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ بہترین بیوی وہ ہے کہ اس کا خامد اسے حکم دے اور وہ اطاعت کرے. اس کا خامد اسے حکم دے اور وہ کیا کرے؟ اطاعت. اب دیکھیں عربوں کے اندر اور یورپ کے اندر جو بوڑھے ہیں ان کے لیے بنا ہے اولڈ سینٹر. کیا بنا ہے؟ اولڈ سینٹر. میں نے ایک دن ویڈیو دیکھے 2 کراچی کے, وہاں پہ اولڈ سینٹر بنا ہے جس میں عورتیں ہیں بوڑھی, اور عید کے موقع پر وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو یاد کر رہی ہیں. میرے بیٹے ہیں, اتنے بیٹے ہیں, کوئی امریکہ میں ہوتا ہے, کوئی کینیڈا میں ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کر وہ چلے گئے اور وہ اولڈ سینٹر میں رہ رہی ہیں. یہ کافروں کا نظام ہے. اب ہمارے ہاں ایک مقولہ ہے, نواں تیاں لے گئے لوگ, تیاں لے گئے لوگ تے نواں لے گئے پوت تے اسی رہ گئے اوت دے اوت. ہاں کہاوت ہے ہندی. تو پیارے بھائیوں ماں باپ جو ہے نا اللہ نے کہا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. میری والدہ بوڑھی ہو گئی ہیں, 70 کے فگر میں ہیں وہ, اور یقین جانیے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں دودھ پیتا جو بچہ ہے نا اس کو سنبھال رہا ہوں. واللہ مجھے یوں ہی لگتا ہے جیسے میں اپنے بچے کو سنبھال رہا ہوں. ان کو کھانا کھلانا, ان کو اٹھانا, ان کو واش روم میں لے کر جانا, ان کو وضو کرانا, ان کو نماز پڑھانا. اچھا میں نے کون سی پڑھ لی ہے؟ مغرب کی پڑھ لی ہے, عشاء کی پڑھانا, دوائی کھلانا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ماں باپ کی اطاعت رضامندی فرض کر دی ہے اور بیوی پر خاوند کی رضامندی فرض کر دی ہے. میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے, میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ چیز بیان کرنے لگا ہوں, اگر میری خدمت میں, کھانے پینے میں, کپڑے میں, میری اولاد کی خدمت میں تجھ سے کوتاہی ہو گئی, میں انشاءاللہ دنیا میں بھی تجھے معاف, اللہ کے ہاں بھی مواخذہ نہیں کروں گا. لیکن اگر تجھ سے میری والدہ کی خدمت میں کوتاہی ہو گئی نا تو میں نے اللہ کے ہاں تجھے پوچھ لینا. کئی دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں, روٹی مجھے بھی بھوک لگی ہے تو مجھے نہ دے, واللہ وہ بھی اپنے وعدے پہ قائم ہے, میں بھی قائم ہوں. میں بھوک برداشت کر لیتا ہوں لیکن میں خوش اس بات پہ ہوتا ہوں کہ وہ میری والدہ کی خدمت کے لیے ان کا کھانا پکا رہی ہے, ان کو لباس دے رہی ہے. اس سے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ, میری جو اولاد ہے ان کے سامنے یہ فلم چل رہی ہے تو وہ کیا کریں گے, جب ماں بوڑھی ہو جائے گی تو اپنی ماں کو ایسے ہتھیلیوں پہ اٹھا لیں گے
کہ ہماری ماں نے ہماری دادی کی بہت خدمت کی ہے اور ایسے ہی وہ میری خدمت بھی کریں گے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جو عورتیں اپنے ساس سسر کی خدمت سے ہاتھ اٹھا لیتی ہیں ان کی اولاد بھی ان کی خدمت سے ہاتھ اٹھا۔ کیسے آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے بوڑھوں کا احترام، بوڑھوں کی عزت کیسے آپ سکھائیں گے؟ یقین جانیے میں نے کئی بوڑھوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، وہ پوتوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں، میرے بھتیجے بھتیجیاں ہیں، سب سے میں برابری کی بنیاد پہ محبت کرتا ہوں۔ تو ایک دن میرا بھتیجا ایک بھائی کا بیٹا ہے، وہ آیا سیدھا گزر گیا، میں نے اس کو بلایا، چوما، ساتھ لگایا، پیسے دیے۔ میں نے کہا آج مجھ سے ملے کیوں نہیں؟ کہتا میری ماما منع کرتی ہے، میری ماما منع کرتی۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم جس میں مالی حقوق کا تعین ہو، کچن اولاد پر حقوق اپنے اپنے ہوں، تو یہ نظام بہتر ہے۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں، میرے بھائی نے اگر کھانا نہیں پکایا تو میں اسے کھانا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے انفاق خرچ کرنے کے تیرے حقدار تیرے بہن بھائی پہلے ہیں، تیرے بہن بھائی پہلے ہیں۔ میں نے دیکھا کئی لوگوں کو لاکھوں خرچ کرتے ہیں اور ان کے بہن بھائی بڑی بری حالت میں ہوتے ہیں۔ کار بی بی کیر دی ماری تے بار بی بی لکھ ہزاری، لکھ ہزاری۔ کیا فائدہ لوگوں پہ لگانے کا جب تمہارے بہن بھائی ایسی بری حالت میں ہیں؟ تو صلہ رحمی کا حکم ہے، صلہ رحمی میں بہن بھائی ہیں اور والدین ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا اجر رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کے مال میں برکت اور عمر میں برکت، واللہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ادھر آج بیٹھا ہے، میں نے اپنے بہن بھائیوں سے صلہ رحمی کی ہے اور اللہ نے نبی علیہ السلام کے یہ جو دو فرمان ہیں نا، برکت وقت عمر میں اور رزق میں، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے مجھے بڑی برکت دی، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ تو میں کافروں کے مروجہ عربوں کے سیپریٹ فیملی سسٹم جو ہے اس سے ہزار درجہ میں اس ہندوؤں کا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا اس کو بہتر سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ جوائنٹ فیملی سسٹم اس کے اندر اسلامی چیزوں کو داخل کریں تو یہ خوبصورت معاشرہ ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا بھائی جاب لیس ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ کو اس کے خوراک کا خیال آئے گا، آپ اس پہ خرچ کریں گے، آپ اس کو اپنے جیسا لباس لے کر دیں گے۔ یہ چیزیں پھر اولاد میں بھی خوبیاں پیدا کرتی ہیں۔ جی ایک سوال تھا اور یہ تو ہو گیا کہ یہ اگر اس کو عمل کریں گے تو ٹھیک ہوگا۔ اور قباحت کس چیز کی؟ دیکھیں قباحت جو ہے نا وہ بے پردگی جس میں بے تکلفی ہو، جنسی اختلاط جو ہے، جس کی ابتدا گوڈا بٹھائی سے ہوتی ہے کہ دیور کو بابی کے گوڈے پہ بٹھا دیا۔ یہ جو اختلاط ہے نا جس میں خلوت ہو، جس میں بے پردگی ہو، اس سے قباحتیں جنم لیتی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر۔ اب دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کا بچہ ہے، وہ اس کے ساتھ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اپنے بچے کے کمائی ہوئی روزی سے اپنے اولاد کو کھلاتا پلاتا ہے، اور جب تقسیم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں تیرا کچھ نہیں، چل۔ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی قباحت ہے کہ تقسیم کے وقت یا چھوٹے کو محروم کر دیا جاتا ہے یا بڑے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک جنسی خطرہ اور ایک مالی بے ضابطگی، یہ قباحتیں، اگر یہ قباحتیں نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ ماں باپ کی اطاعت تو بیٹے واسطے، اولاد واسطے ضروری ہے، بیوی دی خاوند واسطے ضروری ہے، کیا خاوند تے بھی کوئی لاگو ہوتا ہے؟ یہ بات بہت پیارا سوال ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے، بعد لوگ سن کے سختیاں کرتے ہیں تیری اطاعت ضرور ہے۔ جی میں یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں سب سے پہلی جو چیز ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ السلام گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے۔ سنیے، خامن جو ہے وہ اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ میری بیوی پر بچوں کو اور میرے ماں باپ کی خدمت کو کرنا مشکل ہے، یا تو خادمہ دے،
اگر خاتمہ دینے کی، میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں، ہمارے گھر میں صفائی کرنے والی عورت ہے جو صفائیاں کرتی ہے، بڑا گھر ہے تو وہ صفائیاں کرتی ہے، میں نے یہ معاونہ اپنی بیوی کو دی ہے کہ وہ بچوں کی اور والدہ کی خدمت میں وقت دے اور گھر کی جو صفائی ستھرائی ہے وہ ملازمہ کر لے۔ پہلی چیز، اگر آپ کے پاس مالی وسائل نہیں تو آپ اپنی بیوی کی مدد کریں، کپڑے دھونے میں بھی، ہنڈیا پکانے میں بھی، سبزی کاٹنے میں بھی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میری بیوی جو ہے وہ اکیلی اتنے سارے کام نہیں کر سکتی، تو صفائیاں کرنے میں، کھانا، جب آپ مدد کریں گے واللہ وہ آپ سے بڑھ کر اپنا پاؤں آگے رکھنے کی کوشش کرے گی کہ میرا خاوند اتنا اچھا ہے، میں اس کی ماں کی خدمت کیوں نہ کروں، یہ میرے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بیوی سے منہ سے اختلاف کرے، مارنا نہیں چاہیے۔ اور تیسری جو بات ہے، بیویوں کو آر نہیں دلانی چاہیے۔ میں نے دیکھا تیری ماں بھی ہے جو، تیرا پیو بھی اس طرح، یہ نہیں کام ہونا چاہیے۔ اس کو ویسے نصیحت کرے، جب عورت کو آر دلائی جاتی ہے نا، واللہ میں بھی بہنوں والا ہوں، میری ایک بہن ہے، وہ مجھے ایک دن کہتی ہے جو میرے والد نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے نا، آج تک میرا خامد وہ مقام حاصل نہیں کر سکا۔ ماں باپ جو ہے، باپ ہے، وہ بیٹیوں سے بہت والہانہ محبت کرتے ہیں اور وہ محبت بیٹی کو موت تک بھولتی نہیں ہے۔ بعض خامد بہت اچھا اپنی بیویوں سے رویہ کرتے ہیں کہ اس کو پچھلا گھر بھول جائے، لیکن بعض خامد جو ہیں وہ آر دلاتے ہیں، تو عورت جو ہے وہ پھر ان چیزوں کو دل میں رکھتی ہے کہ اس نے مجھے ماں کی گالی دی، باپ کی گالی دی۔ تو خامد کی ذمہ داری مالی ضروریات کو پورا کرنا اور گھر کی مشقت میں ہاتھ بٹانا۔